المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي رحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاح. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ان سعادت بھرے لمحوں میں ماہ نور ربیع الاول شریف کی سہانی گھڑیوں کے دامن میں جو رحمتیں اور کرم اور نور لٹا رہی ہیں، ان حسین گھڑیوں کے جھرمٹ میں مجھے اور آپ کو یہاں حاضر ہونے کا شرف، موقع نصیب ہوا۔ یہ مسجد درود و سلام کی خوشبوؤں سے مہکتی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے آج معطر ہونے کے لیے آپ یہاں جلوہ فراز ہیں۔ میں نے کتاب حکمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر آپ کی کچھ وقت کے لیے توجہ چاہوں گا، اور میری آرزو یہ ہوگی کہ یہ جوش و محبت کے ساتھ آپ جو نعرے لگاتے ہیں یہ کسی اور وقت کے لیے توانائی بچا کے رکھ لیں۔ یہ ماہ نور ربیع الاول کے جلوسوں میں بھی آپ نے یہ ساری توانائی صرف کرنی ہے، تو یہ کوئی 40 منٹ 35 منٹ جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں، آپ اپنی ساری توجہ سمیٹ کے میری جانب مبذول کر لیں۔ ہو سکتا ہے بھلے کی کوئی بات ہمارے لیے آخرت کی بہتری کی ضمانت بن جائے۔
کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسانی خسارے کو بیان کرنے سے قبل عصر کی قسم کی گئی ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ امام رازی جیسے شخص نے اس پر 4 قول کیے۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ دوسرا قول یہ ہے چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے، اس زمانے نے بڑوں بڑوں کے تخت و تاج پھٹتے دیکھے ہیں، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے دیکھی۔ دنیا پر کتنے آئے چلے گئے، آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کتنے لوگ چلے گئے، کتنے کتنے محل تھے کھنڈر بن گئے، آج ان کے نشان بھی باقی نہیں ہے جن کا طوطی بولتا تھا۔ تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کہلاتا ہے۔ تو گویا غافل انسان کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح، دیگرتے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسرا معنی امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نماز عصر کی قسم کی گئی، کیونکہ یہ بڑے نازک وقت میں ہوتی ہے۔ گاہک بھی دکان پہ آ کھڑا ہوا، گھر بھی جانا ہے، دکان بھی سمیٹنی ہے اور نماز عصر بھی جا رہی ہے۔ تو بہت ساروں کی نماز رہ جاتی ہے، پڑھنے والے بھی اس کو ذرا جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن غافل کو تنبیہ کی گئی کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا، گھر جانے کی جلدی میں اس گھر کو نہ بھول جانا جو حقیقی گھر ہے اور تیرا اصلی ٹھکانہ ہے۔ تو نماز عصر کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ چوتھا قول امام رازی نے اس پہ یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ مخصوص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس پر امام رازی علیہ رحمہ نے باقاعدہ دلیل دی کہ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، چونکہ یہ صورت بالاتفاق مکی صورت ہے، تو حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے، تو لا محالہ طور پہ اس سے مراد شہر مکہ ہی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے مکے کی قسم، کہا مجھے اس شہر کی قسم۔ تو انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں میں گھومتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے۔ یہ شہر کی قسم کیوں کی گئی؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، منا اور عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی اور رکن اسود ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برکھا ہے۔ شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، لیکن میرے رب نے 2 ٹوک فرمایا، محبوب عزتوں کے یہ سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، آپ کی اقامت اس شہر میں ہے۔
اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ آپ کے انفاس کی خوشبو سے اس شہر کی ہوائیں مہک رہی ہیں۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، یہ امام قرطبی نے لکھا کہ آپ کی اقامت شہر میں ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ تو شہر کی قسم کی محبوب کی وجہ سے یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ یاد آئے۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ بعض نے کہا کہ مکہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا کہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ اگر کوئی مکہ شریف کو افضل مانتا ہے تو وہ مدینہ شریف کی عظمت کا منکر نہیں، اور اگر کوئی مدینہ شریف کو افضل مانتا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنے اپنے دلائل ہے، بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہاں سے روشنی لے کر کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ تو شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت مجھے بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہیں۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو سنو شیخ نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ اور یہ جوش خطابت نہیں ہے، بلکہ میں ایک حدیث سے اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے بارہا اس کو سنا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، صف اول کا شرف کیا ہے، تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے آپس میں قرعہ ڈالے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ محراب کے ساتھ والی صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتائیے کہ محراب کے ساتھ والی صف اول رہے گی؟ اور اگر امام وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے برآمدے سے بھی صحن میں لے جائے تو مجھے بتاؤ کہ برآمدے کی کوئی صف اول رہے گی؟ صحن میں شرف چلا گیا نا، اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا گیا۔ تو صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام اگر مصلی بدلے تو شرف بدل جائے، اور اگر نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود پر رکے اور چومنے لگے، اور پھر کہا کہ حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے چوما ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ اسی لیے وہاں ہجوم عاشقہ ہوتا ہے نا۔ وہ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک بار پتھر کو چوم لیا تو جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں خیال لگتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں،
میں نے کہا پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، تو شیخ فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم ہے، اور سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم ہے۔ اور ترتیب کلام اب یوں ہوگی، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے دور خوش خصال کی، تیرے عہد ہمایوں کی، کیونکہ بہترین زمانہ تو میرے حضور کا زمانہ ہے نا۔ خیر القرون کرنی، کہا بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک لیا، کہا عجیب تیرا ریٹ ہے، پوری دنیا پہ ایسا نہیں ہوتا، باسی روٹی سستی ہوتی ہے، لیکن تو باسی روٹی 1 روپے کی فرض کرو، اور جو ہے وہ 8 آنے کی، اور جو تازہ روٹی ہے وہ 1 روپے کی بیچ رہے، تو یہ بڑا عجیب سا ریٹ ہے تمہارا۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، ریٹ میرا یہی رہے گا۔ کہا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی مہنگی کیوں ہے، یہ تو سستی ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ویسے آج کا انسان اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے خسارہ مانتا نہیں۔ وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو مہینوں کے فاصلے سمیٹ کے گھنٹوں پہ لے آیا ہوں، میں نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، میں نے ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے، میں نے ہواؤں اور پانیوں کو مسخر کر لیا ہے۔ میری زندگی کے تیور دیکھو، کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں، اور کہاں عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کہاں بدلنے کے لیے لباس بھی پورے میسر نہیں تھے، پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے، اور کہاں اتنے لباس کہ موسم گزر جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو کہا میری زندگی دیکھو، یہ تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں، یہ لشکارے مارتی مارکیٹیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ میری زندگی کا جمال دیکھو، تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ تو آج کا انسان خسارہ مانے نا، اور اللہ محبوب کے زمانے کی قسمیں کر کے کہے انسان خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ خسارہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، بھائی چارہ، ہمدردی، محبت، باہمی جو ہے وہ الفت و رافت، یہ ہے محبت، اور یہ ہے انسانیت، اور یہ تو دم توڑ رہی ہے۔ کیا بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ کیا آج خون سفید نہیں ہو گئے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج کا انسان دوسرے انسان کی ٹانگیں کھینچتا ہے، آج کا انسان انسانوں کا قاتل ہے، گلے چیرتا ہے، خود کش حملے کرتا ہے، آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان انسانوں کے اندر گھس کر کے پٹ جاتا ہے، اور پھر انسانوں کے بدن کے ٹکڑے دیواروں سے چپک جاتے ہیں، اور وہ فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتا ہے۔ میرے محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو، تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے انسان ملیں گے۔ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، انسان کا جو خسارہ ہے وہ ہے کیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا کہ یہ جو زندگی کی طرف ہمارے اٹھتے ہوئے قدم ہیں، یہ سانس جو ہیں، یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں زندگی کی جانب۔ تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں،
لیکن ایک ایک سانس سے ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے نیچے، 50 سے نیچے، 40 سے نیچے اشارہ لگا ہوتا ہے تو گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی گنتی بھی الٹی چل رہی ہے، کسی کی 60 سے نیچے آ رہی ہے، کسی کی 70 سے نیچے آ رہی ہے، کسی کی 50 سے نیچے آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، اس آری سے اپنے آپ کو چیر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، یہ خسارہ کیسے؟ تو کہتے مجھے اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور وہاں پھٹے کے اوپر برف رکھ کے ایک شخص بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، میرے پہ ترس کرو، مجھ سے تھوڑا تھوڑا سودا خریدتے جاؤ، برف لیتے جاؤ۔ اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی تو کل برف ہی نہیں ہوگی، میں بیچوں گا کیا؟ چونکہ مختلف سودے ہوتے ہیں نا، آپ کپڑا بیچتے ہیں فرض کرو، تو آج گاہک نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا مل جائے، جو ہے وہ بک جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں تو آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے تو کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں۔ تو وہ دہائی بھی دے رہا تھا اور برف پھٹے پہ رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہا جب اس نے یہ کہا نا تو میرے قدم ٹھہر گئے اور میں نے کہا کہ مجھے آج ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے میری زندگی پگھل رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ تو اب اگر اس برف کے بدلے میں تو کوئی جنس لے لیتا ہے، کوئی پیسے لے لیتا ہے، کوئی نقدی لے لیتا ہے تو پھر تجھے فائدہ ہوگا، لیکن اگر تو اس کے بدلے کچھ نہیں لیتا تو یہ تیری برف یوں ہی پگھل جائے گی۔ تو کہا میں بھی سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے تلاوت کلام مجید کر لیتا ہوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، کسی مشکل میں کسی کے کام آ جاتا ہوں، سانسوں کے بدلے سجدہ کر لیتا ہوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئیں۔ ورنہ سانسیں تو یوں بھی سوئے ہوئے بھی گزر جائیں گی، آوارگی بھی گزر جائیں گی، تاش کھیلتے بھی گزر جائیں گی، چائے کے کھوکھے پہ بیٹھے بھی گزر جائیں گی، حمام پہ بیٹھے بھی گزر جائیں گی، اخبار پڑھتے بھی گزر جائیں گی۔ کتنا اچھا ہو کہ یہ سانسیں درود پڑھتے گزر جائیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ قرآن کی تلاوت پڑھتے کرتے ہوئے گزر جائیں۔ تو ان سانسوں کو اگر اس کے بدلے میں کچھ خریدیں گے تو بامقصد، اگر ہم فجر پڑھ کے سو جاتے تو پھر بھی تو ہمارا وقت گزر ہی جانا تھا، لیکن کتنا اچھا ہوا کہ ہم یہ سانسیں بیچ رہے ہیں اور ان کے بدلے میں درس قرآن خرید رہے ہیں، تو سودا تو اچھا ہو رہا ہے نا ہمارا۔ تو سانسیں تو کٹ ہی جائیں گی، وقت تو گزر ہی جائے گا۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حسن دیا ہے، دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے وہ کہتا ہے میں خسارے میں ہوں۔ اور یہ صرف انسان کا ماجرا نہیں ہے، ہر شے کا ماجرا۔ یہ پھول ہی لے لیجئے گا، ان میں خوشبو ہے، لطافت ہے، رنگوں کا ایک جہاں آباد ہے، لیکن ان میں روشنی نہیں ہے۔ تو پھول کہیں گے ہم خوشبو تو رکھتے ہیں لیکن روشنی کا خسارہ ہے۔ چاند میں روشنی ہے، ٹھنڈک ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں۔ بلبل سے پوچھو تو وہ کہتی ہے کہ میرے لہجے میں تو جمال ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ اور شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ تو بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ اس طرح انسانوں میں دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھے، وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے
لیکن جوانی کا زور نہیں ہے. ایک جوان سے پوچھیں وہ کہتا ہے جوانی کا باقپن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں. ایک بوڑھے سے پوچھیں وہ کہتا ہے بڑھاپے کے قطرے تو بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں کہ اب بچپنے کی موج نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے آنا وہ اپنی خوشی سے جانا. وہ اقبال نے کہا تھا نا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. آج تو کوئی نغمے بھی سنائے تو مزہ نہیں آتا, تو بچپن میں کو کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی لطف کشید کر لیا جاتا. اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا, جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے, بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. وہ کیسا زمانہ تھا, کیسا دور تھا. آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے. کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے. وہ کیسا دور تھا جب کاغذ کی کشتیاں اور کاغذ کے جہاز چلتے تھے ہمارے. اللہ اکبر, وہ کیا حسین زمانہ, وہ کیا لمحے. کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. تو وہ کیسا زمانہ تھا. تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن اب بچپنے کی موج نہیں رہی. اسی طرح ایک عالم سے پوچھیں وہ کہتا ہے علم کا باغپن تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں. ایک شخص زندہ دار سے پوچھیں وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے, لہٰذا میں خسارے میں ہوں. لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں سارے حسن اکٹھے ہو, اللہ اکبر, جس میں جمال بھی ہو, جس میں کمال بھی ہو, جس میں خوبیاں بھی ہوں, اوصاف بھی ہوں, جس میں سارے حسن اکٹھے آ جائیں. اگر یہ سارے جمال, سارے حسن اور سارے کمالات ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ, وہاں ایک ذات محمد عربی کی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچے خوباں ہما دارد تو تنہا داری. تم نے پھوٹتے دھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا, تم نے بہتی ندیوں کا جمال بھی ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے ساون کے نچڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے, تم نے کوس قضا کی رنگینیاں اور شوخیاں بھی دیکھی ہوں گی, اور دھنک کے انداز بھی دیکھے ہوں گے, مور کے پروں میں اور تتلی کے پروں میں قدرت کی مینا کاری کے رنگ بھی دیکھے ہوں گے. لیکن یہ سارے حسن اگر ایک پیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کہا وہ ایک ذات محمد عربی کی ذات ہے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. اب انسان کو جو مرض لاحق ہو گیا وہ مرض کون سا ہے؟ وہ مرض ہے خسارے کا. یہ خسارے کا کینسر لگ گیا جو بدن انسانی کو توڑ رہا ہے اور سانسیں توڑ رہا ہے. تو قرآن نے انسان کو لگے ہوئے مرض کی نشاندہی کی. تو کیا قرآن نے صرف نشاندہی دے کے چھوڑ دیا؟ جو حاذق طبیب ہوتا ہے وہ مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے پھر علاج بھی کرتا ہے. تو قرآن نے انسان کو لگے ہوئے مرض کی تشخیص کی کہ اس کو خسارے کا مرض لگ گیا, یہ ٹوٹ رہا ہے, لمحہ لمحہ ٹوٹ رہا ہے. تو مرض کیوں بتایا جاتا ہے کہ مریض کو خوف زدہ کر دیا جائے؟ نہیں, اس کو اس لیے مرض بتایا جاتا ہے کہ وہ علاج دھیان سے کرے, متوجہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مرض بتایا اور مرض بتایا محبوب کے زمانے کی قسم کر کے, اور پھر اب اس کا علاج بتایا. قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے, اس کو خسارے کا مرض لاحق ہو گیا ہے. اب بچنے کی صورت کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اگر یہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو محمد عربی کا دامن پکڑ لے. ایمان حضور سے تعلق کا نام ہے, حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ وابستگی کا نام ہے, حضور سے دل بستگی کا نام ہے, تعلق خاطر کا نام ہے. تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے سے وہی بچے گا جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا, تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا. آج کل تو وہ پرانی چکیاں دستیاب نہیں ہیں, لیکن کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا پہلے چکی سے آٹا پیستے تھے. ہم بالکل چھوٹے بچپن میں ہوتے تو دیہاتوں میں چکی سے آٹا پیستے تھے. تو جس نے چکی دیکھی ہے اس کو یہ مثال بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ دو پتھر ہوتے ہیں اس کے,
نیچے والا جامد اور ساکن ہوتا ہے اور اوپر والا متحرک ہوتا ہے، درمیان میں کلی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانے ڈالتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں گالا کہتے ہیں، اور پھر اس پتھر کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو پتھروں کے نیچے آتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا۔ دنیا پر کتنے آئے چلے گئے اور زمانے نے ان کو پیس کے رکھ دیا، لیکن بچا وہ جو حضور کے دامن سے لپٹا۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے، تو آپ جو لوگ ہیں یہ ایک عالی مرتبت شیخ سے وابستہ ہو اور درود و سلام کی خوبصورت مجالس پہ آپ کا آنا جانا ہے اور قبلہ مفتی صاحب کے انفاس کی خوشبو پاتے ہو اور اس ماحول میں پروان چڑھے ہو اور آپ ایک علمی ماحول سے وابستہ ہو، لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ میرے رسول کے زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے تو شاید آپ نہ بتا سکیں۔ اچھا میں اگر یہ پوچھوں کہ حضور کے دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو شاید اس کا نام بتانا بھی مشکل ہو، اور اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ میرے حضور کے دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو یہ بھی بہت لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، سارے لوگ اس کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے، حالانکہ یہ اس دور کے اہم نام تھے، یہ اس دور کی سپر طاقتیں تھی، لیکن آج ان کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ اور اگر میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے کو ڈھونڈ کے اس سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر کس کا نام بچا؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے اور آج لوہے دل پہ اور لوہے ذہن پہ موجود نہیں ہیں، لیکن جو وابستہ ہوا جڑا میرے حضور سے، باقیوں کو چکی نے پیس کے رکھ دیا لیکن جو حضور سے جڑ گیا آج بھی باقی ہے۔ یہاں اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ رومی شہنشاہ اس دور کی سپر طاقت، اس کے شہنشاہ کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں ہے، اور محمد عربی کے بلال کا نام آج بھی بچے بچے کو یاد ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو کہا جو تیرے ساتھ لپٹ جائے گا باقی وہی رہے گا۔ دنیا کے اوپر شہنشاہوں کے نام مٹ گئے۔ آپ جاتے ہیں لاہور میں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں دن کو جائیں شام کو جائیں کسی وقت بھی جائیں تو وہاں آپ کو اداسیاں چھائی ہوئی دکھائی دیں گی، بالخصوص جو مقبرہ ہے وہاں جانوروں کی بریٹیں پڑی ہوئی دکھائی دیں گی۔ وہاں پارک بن گیا ہے جس کے دم سے کوئی اتوار کے دن رونق ہو جاتی ہے، اور جو خالص احاطہ مقبرے کا ہے وہاں اداسیاں ہی اداسیاں، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی، وہاں پھول نہیں ملیں گے، وہاں جانوروں کی بریٹیں ملیں گی۔ اور یہ جہانگیر بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بی بی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ لٹک رہا ہوتا اور یہ پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو کمر ٹھونکتی، جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ۔ بر مزار ماں غریباں، آج مرنے کے بعد غریب بنے ہوئے۔ بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں، مرنے کے بعد بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، اور یہ راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، ایک لوح مزار راوی کے پار بھی ہے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مزار نور خدا
ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم. تو کہا کہ جو لپٹ گئے محبوب کے ساتھ وہ خسارے سے بچ گئے. آج کے اس درس قرآن کا میسج یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو حضور سے وابستہ ہو جاؤ. حضور سے تعلق کی مضبوطی، حضور سے وابستگی، حضور سے دل بستگی، حضور سے تعلق خاطر ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو کر دے گا. ورنہ کتنے لوگ تھے جن کا طوطی بولتا تھا، آج کھنڈرات ہیں، آج نشان بھی ان کے باقی نہیں ہیں، ان کے نام بھی باقی. دنیا کے بڑے بڑے مشاہیر آج ان کے اجڑے ہوئے محل پتہ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی تھا اور وہ بڑا تم تراک کے ساتھ رہنے والا شخص تھا. لیکن آج جو ہے وہ منہ بولتا رسوائیوں کا ثبوت ہے. لیکن جنہوں نے حضور سے وابستگی اختیار کر لی، تعلق قائم کر لیا، صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی قبر میلی نہیں ہوتی. نہ کفن میلا ہوتا ہے، نہ قبر میلی ہوتی ہے، اور عقیدتوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں. کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں خسارے سے بچے گا وہ کہ جس کے پاس دولت ایمان ہے. تو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے جو ہمیں ودیت کی گئی ہے. اور یہ دولت بیدار اگر نصیب ہو گئی تو دو جہاں میں سرخروئی ہے. اور اگر یہ دولت نہیں ہے تو ہفت تکلیم کے شہنشاہ بھی ہوں تو پھر پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سرخروئی، یہ کامیابی کا راستہ ہے ایمان. دوسری بات ارشاد فرمائی وعامل الصالحات، اچھے اعمال، جس سے ہمارے دامن خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ آج کل تو ہم عمل گریز ہو گئے اور بہانہ تراش ہو گئے. آج لوگ 10 آدمی اکٹھے بیٹھے تو بات کرتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. سارے اس بات میں سر ہلا رہے ہوتے ہیں جس طرح بڑی دور کی کوڑی لایا ہو، بڑا فلسفہ کہہ دیا، ہاں ہاں تم نے بڑی اچھی بات کی، واقعہ جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. یہ کون کہتا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو ٹھنڈا اور گرم پانی موسم کے مطابق دستیاب ہے، اندر آتا ہے تو مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، اور سردیوں کا موسم ہے تو ہیٹر سلگ رہے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے تو اے سی چل رہے ہیں. اس ماحول میں جو مسجد میں آتا ہے وہ کتنے نخرے سے کہہ رہا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں صاحب کیا مشکل ہے تیرے لیے؟ کیا تو نے قربانی دی؟ کیا تکلیف سہی؟ مشکل تو انہوں نے سہی جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے اور برستی تلواروں میں سجدے کیے. تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی انہوں نے تو کہا نہیں دین پہ چلنا مشکل ہے، بلکہ انہوں نے ہنس ہنس کے مشکلیں کاٹی. بلال حبشی کو جب ان کا آقا مارتا تھا تو بلال آگے سے مسکراتے تھے. تو کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مار رہا ہے اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو. تو بلال حبشی فرمانے لگے تم کبھی بازار گئے ہو مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے؟ تو کہا ہاں. تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ٹھونک بجا کے دیکھتا ہوں کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھ لیتے ہو کہیں کچا تو نہیں؟ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں کچا تو نہیں. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کیے تو پھر تکلیفیں تو گوارا کرنا پڑے گی. لیکن ہم کتنے فیشن سے کہہ دیتے ہیں آج کل بڑا مشکل ہو گیا دین پہ، بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا. صاحب پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. مشکل ہو تو کیا دین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے؟ مشکل ہو بھی تو پھر بھی مشکلات کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھیں گے اور راہ دین پہ استقامت اختیار کریں گے. تو یہ تو خسارے سے بچنے کا راستہ ہے. اور اگر ہم ان مشکلات سے گھبرا گئے تو پھر خسارہ چیر کے رکھ دے گا اور ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو جن کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہے. آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تفصیل سے نہیں
بس 2-4 منٹ میں اس پر بھی بات کر دیتا ہوں کہ حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے، یعنی ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور پھر حق اور صبر کی وصیت کی۔ حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے 3 قول کیے ہیں، اے القرآن، اے التوحید، اے الاسلام۔ حق سے مراد اسلام ہے، توحید ہے اور قرآن ہے، یعنی حق کی وصیت قرآن مجید کے ذریعے کتاب اللہ کی تلاوت معمول زندگی رکھی اور اس کتاب کو دوسروں تک پہنچایا۔ اپنی زندگی میں قرآن داخل کرو، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرو۔ میرے حضور نے فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، قرآن الحبل اللہ ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے۔ تو نشانی طاری ہو جاتا کہ یہ وہ کتاب ہے بغیر تغیر کے، بغیر تبدل کے، یہ اصلی آسمانی صحیفہ ہے جو حضور کی وساطت سے میں نصیب ہوا، سراسر ہدایت۔ تو اس سے وابستگی، اس سے تعلق 2 جہاں کی بہتریوں کی ضمانت اور خسارے سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ صبر کے 2 معروف مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شدائد دین پر صبر، جو دین کے راستے میں مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اس پہ واویلا نہ مچایا جائے، کوئی بات نہیں ہے، راہ حق میں بڑی تکلیفیں آئی ہوں گی لیکن بلال حبشی سے زیادہ تو نہیں آئی ہیں۔ 70 نبی ایسے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، مکے سے لے کر طائف تک 70 نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ تو دنیا پہ مشکلیں آئیں تو دامن دین کا چھوڑ نہیں دیتے، بھاگ نہیں جاتے۔ تھوڑی سی سر درد بھی ہوگی تو اپنے نظریات ترک کر دیے، جاہل پیروں اور پتہ نہیں کیسے کیسے بدبخت لوگوں کے پاس جا کے جھولی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میاں اللہ سے مانگو، اس کے حضور طلب کرو، مصلے بچھاؤ اور منتیں مانو اس کے حضور، اور درود و سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ، اور اپنی حاجتیں پیش کرو، دیکھو تمہاری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر مشکل طویل بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، مومن کو تکلیفوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جزا رکھی ہوئی ہے۔ مومن جب تکلیف سہتا، جو کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی جزا دی گئی ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر کاروبار اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، مشکلات بھی آتی رہتی ہیں، آفات و آلام بھی آتے رہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکلات کو سہو، گوارا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اہل بلا کو قیامت کے دن جو اجر دیا جائے گا تو باقی لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا۔ تو یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ زندگی نام اسی کا ہے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے اور تمہیں ٹھنڈ پڑے گی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، سنو سنو حضور نے کیا فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے اور میں تو پھر رب ہوں۔ تمہیں تو ضرورت تھی، بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تمہیں تو ضرورت تھی جو ہے وہ 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تمہیں تو سردیوں کے اندر چھت چاہیے تھا، گرم کپڑے چاہیے تھے، گرمیوں کے موسم میں تجھے ضروریات زندگی چاہیے تھی، لیکن میں نے جس حال میں تجھے رکھا تو نے کہا مالک میں خوش ہوں۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ لیکن تو ہم تو زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ آج جیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے، ماضی میں بادشاہوں کی زندگی بھی ایسی نہیں تھی۔ جیسے محلات میں، مکانات میں ہم رہ رہے ہیں، جتنے جو ہے وہ جتنی غذائیں ہمیں میسر ہیں، جتنے لباس ہمارے پاس ہیں، آج سے صرف 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، وہ ہمارے دیہاتوں میں تو ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو دھو کے پہنتے تھے۔ وہ کسی شادی پہ بھی جانا ہوتا تھا، کسی کے جوتے مانگ کے لے کے جاتے تھے۔ بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹا بھائی پہنتا تھا اور وہ 2-3 جو ہے وہ درجوں تک چلتے تھے۔ کتابیں کبھی نئی خریدی نہیں تھی، پرانی کتابیں خرید کر کے جو ہے وہ بچے پڑھا کرتے تھے۔ جو میری عمر کے یا میرے سے زیادہ عمر کے وہ سارے ان حالات کو جانتے ہیں۔ ان 20-25 سالوں کے اندر یہ حالات بدلے ہیں، اور آج ایک ایک شخص کے پاس لاکھ لاکھ روپے کا موبائل ہے۔ کبھی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی،
اور اس وقت بھی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آج ناشکری ہو گئی ہے, مر گئے ہیں, لٹ گئے ہیں, کچھ پاس ہے ہی نہیں ہے. اور میاں اگر کچھ ہو بھی نہ تو پھر بھی شکر کا حکم دیا گیا ہے. اور جو اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جائے, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. لیکن ہم اتنے ناشکر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے, اور ہر وقت شکوے کی زبان کھولی ہے. کہا صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا. مشکلیں آئیں, آلام آئیں, تکلیفیں آئیں, کوئی بات نہیں, صبر ایک بہت بڑی دولت ہے, اور یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور مومن صبر کے ساتھ مشکلیں کاٹتا ہے, اور صبر کا جو ہے وہ سیدھا اجر جنت رکھا گیا ہے. تو جب مشکلیں آئیں, تکلیفیں آئیں, آلام آئیں, دکھ پہنچیں, تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اور اگر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے, ان تکلیفوں کو رب کی جانب سے آزمائش سمجھ کے قبول کریں گے, تو پھر اس میں بھی اجر رکھا ہے. بلکہ میاں صاحب نے تو کیا خوب بات کہی, دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں, دکھاں تو سکھ وارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. وہ کہتے ہیں یہ دکھ اگر اس کی جانب سے تو کوئی بات نہیں, ہنس کے قبول کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے. تو آزمائشوں سے گزرنے کا حوصلہ سیکھنا چاہیے, اور مشکلات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پالا رکھیں. انسان کوئی فارمی چوزہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئی اور گھبرا کے بھاگ گیا, بلکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, تو ہم نے اسے مشقتوں میں رہتے پیدا کیا ہے. حالات کی تلخیوں کا, حالات کے جبر کا مقابلہ کرے. کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ, جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, یہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے سے وہ بچے گا جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں, ایمان, اعمال صالحہ, حق کی وصیت, اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا, اور اس کی وصیت کرنا, لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا. یہ چار دولتیں اگر دامن میں ہوں تو پھر خسارہ پاس نہیں آ سکتا, ورنہ خسارہ توڑ کے رکھ دے گا. زندگی بے چین ہو جائے گی, زندگی کی طمانیت چھن جائے گی, لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی طمانیت قلب نصیب نہیں ہوگی, اور انسان ہر وقت مضطرب اور بے چین اور دکھی رہے گا. لیکن ان چار چیزوں کو اگر دامن سے تھام لے گا تو وہ مشکلات کی زندگی میں مسکرائے گا, وہ تپتے ہوئے ریگزاروں پہ بھی مسکرائے گا, وہ کربلاؤں میں بھی مسکرائے گا. اس لیے کہ اگر یہ چار چیزیں اس کے دامن کو میسر آ گئیں, اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ ہمیں ان لازوال دولتوں سے مالا مال کر دے, اور حضور سے وابستگی تعلق خاطر ہمارا مضبوط تر ہو جائے. اور مجھے آج یہاں پہنچ کر کے قلبی فرحت بھی ہوئی, اور میں قبلہ مفتی صاحب کے انفاس سے بسی ہوئی اس مسجد اور اس ماحول سے اپنے اندر ایک راحت کے آثار محسوس کر رہا ہوں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو, پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا, بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہے